کنان ایک رشتہ ہے نہ کہ جگہ۔ کنان کی فتح جگہ کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ مصر کے دیوتاؤں کے ساتھ تعلق سے خدا کے ساتھ تعلق میں تبدیلی ہے۔ وہ دل جو مصر سے لطف اندوز ہوتا تھا اب خدا سے بھر جانا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تعلقات کو فرعون کے خادم سے خدا کے خادم میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 36، مصر، بیابان اور کنان۔ کنان، حصہ سوم۔ ہم دودھ اور شہد بہتی سرزمین کنان کو بابرکت سرزمین کے طور پر جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کنان کی سرزمین کو کثرت کی سرزمین اور ایک سبز چراگاہ کے طور پر جانتے ہیں، جہاں کوئی جنگ نہیں، قحط نہیں، قلت نہیں، پریشانی نہیں، فکر نہیں اور تشویش نہیں ہے، کیونکہ دودھ اور شہد سے بہنے والی زمین کا معنی صرف کثرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم کنان بائبل میں دودھ اور شہد کے ساتھ بہتی ہوئی زمین ایک ایسی برکت کی سرزمین نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز آسودہ ہے۔ دودھ اور شہد بہتی سرزمین۔ جب خدا نے موسیٰ کو اپنے لوگوں کو مصر سے نکالنے کے منصوبے کے بارے میں بتایا تو اس نے کنان کو دودھ اور شہد بہتی زمین کے طور پر بتایا، اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ خروج کیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ خدا انہیں اس ملک میں لے جائے گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا۔ شاید دودھ اور شہد سے بہتی سرسبز چراگاہیں بنی اسرائیل جنہوں نے موسیٰ کی باتیں سنی کے دلوں میں نقش ہو گئی تھی۔ کنانی جنگ۔ کنان کی سرزمین پر قبضہ ان کے انصاف کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی ان کے دلوں کی ایمانداری کی وجہ سے ہے۔ کنانی جنگ خدا کی جنگ ہے جس سے خدا خود لڑتا ہے۔ خدا اپنے پیغمبروں کو آگے بھیجے گا اور خدا آگے رہے گا اور خدا ان کے حوالے کرے گا۔ جنگ خدا کی ہے، لہٰذا خدا اسے لڑتا ہے۔ کنان ایک ایسی جگہ ہے جسے مکمل طور پر فتح کیا جانا چاہیے۔ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کرے، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تو ان کو یعنی ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ کنانیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھے اور نہ ان پر رحم کرے۔ اس شہر میں جو خدا نے میراث کے طور پر دیا ہے ایک ذی نفس کو بھی نہیں چھوڑا جانا چاہیے، انہیں ان سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بقایا ایک پھندا بن جائے گا اور خدا کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ خاص طور پر کنان کے اندر تباہی کا اصول ہے اور باہر کے مردوں کو قتل کیا جانا چاہیے، تاہم یشوع کے عزم کا اعلان اگلی نسل تک نہیں پہنچایا گیا تھا، اور اسرائیل نے خدا سے منہ موڑ لیا اور بتوں کی پرستش کی۔ بتوں کی خدمت کرنے کا مطلب خدا کو رد کرنا اور اپنی خدمت کرنا ہے۔ اسرائیل نے امن، گناہ، سزا، دکھ، توبہ، نجات، امن اور گناہ کے وحشت ناک چکر کو دہرایا، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو اس کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے،
اور خداوند کو غصہ دلایا اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا تھا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ اسرائیل نے آب حیات کے سرچشمہ خدا کو چھوڑ دیا اور اپنے لیے ایک حوض بلکہ شکستہ حوض کھودا۔ انہوں نے خدا کے کلام کو حقیر جانا اور قوانین اور ضوابط کی پابندی نہ کی اور نہ ہی ان پر عمل کیا۔ عہد کے صندوق پر مرکوز اسرائیل اور خدا کے درمیان تعلق صرف ایک رسمی تعلق رہا، اور خدا کی عبادت کو بھی رسمی طور پر تبدیل کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعظیم کی، لیکن ان کے دل دور تھے۔ اگرچہ خدا نے مسلسل اپنے نبیوں کو بھیجا، پر اسرائیل واپس نہ مڑا۔ وقت آنے پر وہ جان لیں گے کہ ان کے درمیان خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا، میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف رجوع لانا اور توبہ کرنی چاہیے۔ خدا نے مسلسل کہا کہ رجوع ہو۔ اس نے کہا کہ خدا کو تلاش کرو۔ اسرائیل کو روزہ رکھتے، روتے اور ماتم کرتے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرتے ہوئے پورے دل سے خدا کی طرف لوٹنا چاہیے تھا۔ انہیں اپنے دلوں کا ختنہ کرنا چاہیے اور خدا سے تعلق رکھنا تھا۔ اسرائیل کو خدا سے فریاد کرنی اور دعا میں اس کے پاس آنا، اپنے پورے دل سے اس کی تلاش اور دعا کرنی چاہیے تھی۔ انہیں کلام کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرنا تھا، خدا کے کلام پر قائم رہنا اور پورے دل و جان سے خدا کی طرف لوٹنا تھا، لیکن وہ اپنے پورے دل سے واپس نہیں آئے، اور حتیٰ کہ سزا کے بعد بھی واپس نہیں آئے، اور اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعظیم کرتے لیکن ان کے دل دور تھے۔ اسرائیل کو خدا کو جاننا تھا، انہیں پورے دل سے جاننا تھا، تاہم خدا کے یوں کہنے کے رجوع ہو کہ جواب میں اسرائیل نے کہا، ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ آخر میں خدا نے اسرائیل کو سزا دی اور ان کے ساتھ نہیں رہا، اور آسمان کو بند کر دیا اور بارش کو روک دیا، اور بارش کی بجائے دھول اور مٹی برسائی۔ خدا وہ تمام مصیبتیں لایا جن کا اس نے اسرائیل پر اعلان کیا تھا، جو شنوا نہ ہوئے جب اس نے کلام کیا، اور جب اس نے بلایا تو جواب نہ دیا۔ خدا کی طرف پشت کی کیونکہ وہ خدا کا کلام سننا نہیں چاہتے، اور اپنے کان بند کر لیے تاکہ وہ اسے نہ سنے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو پتھروں کی طرح سخت کیا اور ان باتوں پر کان نہیں دھرے جو خدا نے نبیوں کے ذریعے کہی تھی۔ چنانچہ خدا کی طرف سے غضب نازل ہوا اور خدا نے بلایا لیکن اسرائیل نے نہ سنا۔ چنانچہ جب اسرائیل نے پکارا تو خدا نے بھی نہ سنا، اور آخر کار انہیں قوموں میں پراگندہ کر دیا۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الفاج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الفاج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ جس طرح انہوں نے خدا کو چھوڑا اسی طرح خدا نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ خدا نے انہیں وہ دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس طرح خدا ہمیں اس کی خدمت کرنے اور دنیا کی خدمت کرنے میں فرق بتاتا ہے۔ خدا نہیں سنے گا اور آخر کار اپنا چہرہ چھپا لے گا۔ جس دن سے وہ مصر سے نکالے گئے، اسرائیل نے ہمیشہ خدا کے خلاف بغاوت ہی کی ہے۔ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو۔
جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا، میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی، جیسے انہوں نے پانی کے طوفان کے فیصلے سے بہت پہلے کیا تھا۔ انہوں نے خدا کو ملول کیا۔ آخر میں اسرائیل نے بطور بادشاہ خدا کو چھوڑ دیا اور ہر کوئی اپنا بادشاہ بن گیا اور بادشاہ کی زندگی بسر کرنے لگا، کیونکہ بادشاہ نہ ہونے کا مطلب ہر کوئی بادشاہ ہے۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا جو میں چاہتا ہوں اور میں جو خدا چاہتا ہے مختلف ہے۔ جب ہم خدا کے لوگ بنے تو ہم تمام ابدی زندگی حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس کی قدر کو جانے بغیر ہم کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں جو ہماری گناہ کی فطرت کو پورا کرے۔ میں خدا کے لیے ہوں کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ صرف خدا میرے لیے ہے کے بارے میں سوچا۔ ہم خدا کو اپنا بادشاہ جانتے ہیں، لیکن ہم خدا سے محبت نہیں کرتے۔ ایک قدم اب بھی خدا کی طرف ہے اور دوسرا دنیا میں ہے۔ بالآخر ہم حکمران کے ماتحت ہونے کے بجائے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ سب کے بعد نہ ہی انسانوں کے بادشاہ اور نہ ہی بہت بت، بلکہ تمام مخلوقات جو خدا نہیں ہیں وہ ایسی چیزیں جن پر میں قابو کر سکتا ہوں، اور آخر کار وہ میرے لیے ہیں۔ وہ لوگ جو کنعان میں داخل ہوئے بغیر مر گئے، وہ لوگ جو کنعان میں خدا کے لوگوں کی حیثیت سے زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، یا یہاں تک کہ ایک نیا شخص جس کا دل بدل چکا ہے، تو پھر اس کے لیے مصر، بیابان اور کنعان مختلف نہیں ہیں۔ چنانچہ آخرکار خدا نے اپنے لوگوں کو ایک نیا عہد، ایک نیا دل اور ایک نئی روح دی۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا۔ اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کی بھلائی کرنے سے باز نہ ہوں، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ ہاں، میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا اور یقیناً دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا۔ لیکن میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ اور جب تو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی، تب تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی، اور میں ان کو تجھے دوں گا تاکہ تیری بیٹیاں ہوں، لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں، اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کار بند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔
ایسا کرنے کے لیے خدا آخرکار اپنے لوگوں کو اپنے لوگ بنائے گا اور خدا یقیناً ان کا خدا بن جائے گا۔ اس لیے نجات کا موضوع خدا ہے۔ اب خدا اپنے جوش اور محبت سے صلیب پر مر کر اور ابدی کفارہ کو پورا کر کے خدا کے لوگوں کے تمام گناہوں کو اٹھا کر ان عہدوں کو پورا کرے گا۔ اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ کنانی مذہب۔ کنانی باشندوں نے یہ حقیقت سنی کہ حیوان نر اور مادہ کے تعلق سے بڑھتا اور افزائش کرتا ہے، اور نر اور مادہ کی افزائش کے لیے کثرت اور ضرورت کے باعث انہوں نے بال سورج دیوتا جو مردوں کی نمائندگی کرتا ہے، یسیرت چاند کا دیوتا خواتین کی نمائندگی کرتا ہے کو بنایا اور اس کی پرستش کی۔ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے اس دیوتا کے جنسی ملاپ کی خواہش کے لیے ایک قربانی پیش کی، اور قربانی کے ذریعے انہوں نے بہت ساری فراوانی کی خواہش کی، یہاں تک کہ وہ قربانی کے ایسے طریقے بھی رکھتے کہ اپنے دیوتاؤں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے عزیز ترین بچوں کو جلا کر یا پوجا کے بعد مندر کی خاتون پجاری کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہوئے بال اور یسیرت کو تحریک دیتے۔ اس لیے خدا نے کافر مذہب کی اس شکل کو ممنوع کیا۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ دودھ اور شہد بہنے کے لیے۔ کنعان کی سرزمین میں دودھ اور شہد کے بہنے سے پودوں اور جانوروں کو اچھی طرح بڑھنا چاہیے۔ دودھ زندگی کی خوراک ایک جانور سے آتا ہے، اور جانور کو بہت زیادہ دودھ پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ گھاس کھانی چاہیے۔ گھاس کو اگنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کنعان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی جو بارش کے پانی کو جذب کر کے درختوں اور گھاس کو فراہم کرتی ہے، لیکن اگر بارش نہ ہو تو وہ گھاس بھی نہیں اگ سکتی، اور اگر گھاس کافی نہ ہو تو جانوروں کا وزن نہیں بڑھے گا اور دودھ بھی کافی نہیں ہوگا۔ بالآخر میں دودھ کے ساتھ بہتی زمین کے لیے کافی پانی ہونا ضروری ہے۔ شہد کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے بہت زیادہ شہد بنانے کے لیے پھولوں کی کثرت ہونی چاہیے، اور پھولوں کو کثرت سے بڑھنے کے لیے انہیں وافر پانی اور کافی بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کنعان کی سرزمین ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کو پانی اور بارش پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر صحیح وقت پر پانی کی فراوانی کی جائے تو یہ واقعی دودھ اور شہد سے بہنے والی سرزمین بن سکتی ہے۔ تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ کنعان کی سرزمین کبھی مسوپتامیہ ایک زرخیز زمین جس میں 2 دریا تھے جہاں سے ابراہم آیا نہ تھی، اور یہ مصر کثرت کا ملک جو دریائے نیل سے ملتا نہیں تھا۔ یہ دریا والی زمین نہیں تھی جہاں سے پانی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو تم بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ کنعان کی سرزمین میں جس میں دریا یردن کے علاوہ جو سب سے نچلے علاقہ میں بہتا ہے کوئی اچھے دریا نہیں تھے، ہمیشہ پانی کی کمی رہتی اور اکثر قحط پڑتے تھے۔ ہم جانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کنعان کی سرزمین کو بھی خدا نے بنایا۔ جب تک کہ خدا نے ابراہم کو بلایا کنعان کی سرزمین دودھ اور شہد سے بہتی سبز چراگاہیں تھیں، اور 400 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ زمین نہیں بدلی۔ کنعان کی سرزمین اس وقت سے جب خدا نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، جب اس نے ابراہم سے زمین کا وعدہ کیا
اور جب اس نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اسے اس سرزمین تک لے جائے گا، خدا کے لوگوں کے کنعان کو فتح کرنے تک ایسی ہی تھی۔ کنعان کی سرزمین کا جغرافیائی محل وقوع۔ کنعان کی سرزمین جہاں بنی اسرائیل داخل ہوئے تمام اطراف سے بند جگہ تھی۔ مغرب کی طرف یہ خوف کا موضوع تھا کیونکہ یہ بحر روم سے گھرا ہوا تھا، اور شمال کی طرف ارام اور اسور کی عظیم طاقت تھی، اور مشرق کی بالائی طرف امون، مواب اور ادوم، اور جنوب میں مصر اور مدیان تھے، اور آوارہ گرد امالیک کنعان کے چوگرد گھومتے تھے۔ اس کے علاوہ مغربی ساحل پر فلسطینیوں کی عظیم طاقت موجود تھی، اور معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے یہاں تک کہ کنعانی بھی جنہیں فتح یا نکالا نہیں گیا تھا پورے کنعان میں بکھرے ہوئے تھے۔ نیز کنعان مکمل طور پر صحرائی علاقہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کھیتی باڑی کے لیے موزوں زمین تھی، بلکہ اس کا ایک حصہ صحرائی علاقہ تھا جس میں بیابان بھی شامل تھا۔ فلسطینیوں نے کاشتکاری کے لیے بہترین زمینوں پر قبضہ کر لیا، اس لیے بنی اسرائیل اس زمین سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ غلہ کے لیے سبز چراگاہیں کافی اچھی نہ تھیں۔ یا ہرمون کی اوس کی مانے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ یقیناً یہ دریاؤں کے بغیر نہیں تھا۔ کوہ ہرمون جو شمالی سرے پر واقع تھا سے بہنے والا پانی گلیل کے سمندر کو بھر دیتا، اور گلیل کے سمندر سے نکلنے والا دریا یردن تھا۔ تاہم خطے کی نوعیت کے لحاظ سے دریا یردن کا بہاؤ نیچے سے نچلی طرف بہہ کر بحیرہ مردار پر جا کر رک جاتا تھا، کیونکہ بحیرہ مردار سب سے نچلی جگہ تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پانی حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ بہتا نہیں تھا اور بخارات بن کر اڑ جاتا تھا، کیونکہ دریا یردن اور بحیرہ مردار گہری وادیاں ہیں۔ اس وقت جب آبپاشی کی سہولتیں ناقص تھیں، پانی کاشتکاری کے لیے ناکافی تھا۔ خوش قسمتی سے کوہ ہرمون کے اثر کی وجہ سے تھوڑی سی اوس پڑتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کچھ علاقوں میں گندم اور جو کی بوائی اور کاشت کرنے کے قابل تھے۔ اس کے علاوہ اگر موسمی حالات درست ہوتے تو انگور، انجیر، انار اور زیتون کو بویا اور کاشت کیا جا سکتا تھا۔ تاہم کنعان کی سرزمین اپنی جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی طرح سے باافراد جگہ نہیں تھی۔ اگر بارش ہوتی تو لوگ کھیتی باڑی کر سکتے، مویشی پال سکتے اور پھل حاصل کر سکتے تھے، لیکن اگر بارش نہ ہوتی تو خطے کی حالت نے اسے صرف اس مقام تک پہنچایا جہاں وہ بمشکل زندہ رہ پاتے تھے۔ خدا نے اس جگہ کو دودھ اور شہد کی بہتی زمین کے طور پر کہا۔ آخر میں کنعان کی سرزمین کی کنجی پانی تھا۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ خدا نے بنی اسرائیل کو زرخیز اور خوشحال ملک، ایسے ملک میں جہاں انہیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی، نہیں بھیجا۔ اس نے انہیں ایسی جگہ نہیں بھیجا جہاں ایک بڑا دریا موجود ہوتے کھیتی باڑی اور کھانے پینے اور رہنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ اس نے ابراہیم کو زرخیز میسوپوٹامیہ اور بنی اسرائیل کو زرخیز مصر سے بھیجا اور انہیں ملک کنعان میں قید کر دیا۔ کنعان ایک ایسی سرزمین ہے جسے خدا کی آنکھیں ہمیشہ دیکھتی ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی خدا مناسب دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ اگر خدا بارش برساتا تو کنعان کی سرزمین دودھ اور شہد کی سرزمین بن جاتی۔ لہٰذا وہ واحد جگہ جس پر لوگ انحصار کر سکتے تھے وہ آسمان سے بارش تھی۔ اگر پہلی اور پچھلی برسات باقاعدگی سے اور مناسب طریقے سے ہو جائے تو وہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نومبر میں پہلی بارش کے بعد بیج بویا جا سکتا ہے اور مارچ میں پچھلی بارش کے بعد کاٹا جا سکتا ہے۔ تاہم خدا کے ساتھ کامل تعلق سے پانی اور بارش آئے۔ خدا نے پانی کا وسیلہ بارش روکی اور اپنے لوگوں کی جب وہ اطاعت کرتے تھے مناسب دیکھ بھال کی، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی قحط سے تادیب کی۔ اور خدا کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے اور زمین میں کچھ پیدا نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔
خدا نے اپنے لوگوں کو کنعان کی سرزمین میں کیوں بھیجا؟ خدا نے اپنے لوگوں کو کنعان کی سرزمین میں بھیجا، اور اگر خدا کے لوگوں کو خدا پر پوری امید ہوتی تو خدا ان کی ڈھال اور محافظ ہوتا تھا، اور اگر وہ خدا کو چھوڑ دیتے تو وہ انہیں پڑوسی قوموں کو بیچ دیتا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو پوری طرح سے خدا سے محبت کرتے ہیں، کنعان ایک بابرکت جگہ ہے، اور جو لوگ خدا کو خدا نہیں مانتے ان کے لیے یہ مرنے کی جگہ ہے۔ خدا نے ارد گرد کی قوموں اور اندرونی قبائل کو سزا کے لیے استعمال کیا، اور کنعان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی جہاں لوگ اگر وہ امیر نہ ہوں پر وہ خدا سے خوش اور شکر گزار ہوں تو کسی بھی چیز کی کمی کے بغیر رہ سکتے تھے، لیکن اگر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہیں اور جنت کی کثرت کا خواب دیکھے تو یہ ایک دم گھٹنے والی جگہ تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ کنعان کی سرزمین میں خدا کے لوگ فتح کے ذریعے ایک نمونہ بن کر قوموں کو خدا کی طرف واپس لائیں، لیکن وہ اس کے بجائے سزا کا شکار ہوئے اور قوموں کی ہنسی کا نشانہ بن گئے۔ لہٰذا کنعان کی سرزمین کو دودھ اور شہد کی سرزمین بننے کے لیے، جیسا خدا نے کہا، انہیں صرف خدا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کنعان کی سرزمین خدا کے لوگوں کے لیے کثرت سے لطف اندوز ہونے کی جگہ نہ تھی، بلکہ صرف خدا سے امید رکھتے ہوئے خدا کے ساتھ چلنے کی جگہ تھی۔ یہ دنیا کی فراوانی نہیں ہے بلکہ آسمان کی کثرت ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو خدا کے ساتھ ایک بے عیب تعلق سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ حقیقی برکت ہے۔ کنعان اس دنیا کے ایک حصے کے ساتھ خدا کی ابدی بادشاہی کے ایک حصے کو پیش کرتا ہے۔ وہ سرزمین جسے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیا اور انہیں وہاں جانے اور فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ دودھ اور شہد سے بہتی سبز چراگاہوں کی سرزمین نہ تھی جس کے چاروں طرف کوئی دشمن نہیں تھا، بلکہ بابل کی سرزمین تھی جس کو ایک طویل عرصے سے ایسے ظالمانہ مذہب اور دنیاوی ثقافتوں کی حمایت حاصل تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ دنیا بذات خود ایک کلی جگہ تھی جو گناہ اور دنیا کی علامت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو اس سرزمین کے فراوانی کے طور پر یاد کیا گیا ہو جس میں کوئی جنگیں نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی قحط نہیں، مختصراً کوئی فکر اور پریشانی نہیں، لیکن خدا کے لیے یہ ایک بری سرزمین تھی جسے جنگ کے ذریعے فنا کر کے فتح کرنا تھا۔ لہٰذا ایسی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا کے مقدس لوگوں کو داخل ہونا چاہیے۔ اگر ہم بائبل میں بیان کیے گئے ملک کنعان کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہم بائبل میں بیان کیے گئے ملک کنعان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو ماننا چاہیے اور خدا کے ساتھ ایسا تعلق جس میں عیب نہیں ہے رکھنا چاہیے۔ ہمیں خدا میں خوش ہونا چاہیے اور خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، پھر یہ ہمیں ایک ایسے اطمینان کی طرف لے جائے گا جو دنیا نہیں دے سکتی۔ بائبل میں کنعان کی سرزمین یسوع مسیح کا شاگرد بننے کا ایک تنگ راستہ اور بائبل کے مطابق مسیحی بننے کا راستہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے آپ کا انکار کرتے ہر روز اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اور ہر لمحہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے فضل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کنعان وہ ہے جہاں یسوع مسیح چلا، جہاں دنیا تضحیق، حقارت اور ایذا سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم یسوع کے ساتھ چلنے میں مطمئن اور خوش ہیں۔ وہ جگہ ہے جو دودھ اور شہد سے بہتی بابرکت سرزمین ہے جیسا بائبل میں مرکوز ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔